السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم العربیۃ للطالبین حصہ دوم کے 80 چیپٹر کی 13ویں مشق پڑھیں گے۔ اس مشق کو حل کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے سوالیہ پورشن بنانا ہے۔ سوالیہ پورشن بنانے کے بعد اس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ سوالیہ پورشن ہم جملہ فعلیہ کی صورت میں بنائیں گے اور جواب بھی جملہ فعلیہ کی صورت میں دیں گے۔ جیسا صیغہ جو ہے وہ سوال کے اندر استعمال ہوا ہے اسی کے مطابق کہ جواب کے اندر جو اس کے مطابق آتا ہے صیغہ وہ ہم جواب کے اندر استعمال کریں گے۔ تو ہم نے یہ ناصحہ جو ہے نصیحت کرنا، مشورہ دینا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے، تو یہ صیغہ استعمال کر کے ہم نے یہ سوالیہ پورشن پہلے بنانا ہے۔ پہلے ہم سوالیہ پورشن دیکھ لیتے ہیں۔ بما نصحک الطبیب، ڈاکٹر نے تمہیں کیا نصیحت کی یا مشورہ دیا۔ تو آگے ہے بما نصحت الطبیبۃ ولدک، تمہارے بیٹے کو نرس نے کیا مشورہ دیا۔ اور آگے انت ہے بما نصحک الطبیب، ڈاکٹر نے تمہیں کیا مشورہ دیا۔ اور آگے ہوا ہے بما نصحہ الطبیب، اس کو ڈاکٹر نے کیا مشورہ دیا۔ بما نصحہ الطبیبۃ، نرس نے اس کو کیا مشورہ دیا۔ والدک بما نصح والدک الطبیب، تمہارے والد کو ڈاکٹر نے کیا مشورہ دیا۔ اور امک بما نصحت الطبیبۃ امک، اور ان تک سے بما نصحک الطبیب اور ان کے سامنے بما نصحک الطبیبۃ آ جائے گا۔ یہ ہم نے سوالیہ پورشن بنانا ہے۔ آگے ہم نے اسی سوال کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں پر حاضر کا صیغہ ہے تو وہاں پر ہم آگے یہ جو حاضر کی ضمیر استعمال ہوئی ہے آگے ہم وہی متکلم میں لے جائیں گے۔ نصحانی، اس نے مجھے مشورہ دیا ہے، کیا مشورہ دیا؟ بتناول الغداء المتکامل، مکمل غذا لینے کا یا مکمل غذا کھانے کا۔ اور بما نصحتہ بتناول الفواکہ، نرس نے اس کو پھل کھانے کا مشورہ دیا ہے۔ تو یہ ہم نے اسی اعتبار سے آگے ہم نے یہ نصحہ اور نصحتہ یا یہ ہم نے صیغہ استعمال کرنا ہے جیسے ہم نے یہ پہلے یہ سوالیہ پورشن کے اندر نکالے ہیں۔ تو بالکل یہ آسان سا ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اگر ہم ایک اور دیکھیں تو ہم ایک اور بھی کر لیتے ہیں۔ جیسے لکھا ہوا ہے ترک السکریات، یہ سکریہ کہتے ہیں میٹھے کو چھوڑنا۔ تو اس کا ہم نے یہ بنایا تھا سوالیہ بنایا تھا بما نصحت الطبیبۃ امک، نرس نے تمہاری ماں کو کیا مشورہ دیا۔ تو اب آگے جواب ہم دیں گے نصحت ہا، یعنی نرس نے اس کو مشورہ دیا، یا ہم یہ یوں لکھیں نصحت الطبیبۃ امی، نرس نے میری ماں کو مشورہ دیا کیا؟ بترک السکریات، میٹھے کو چھوڑنے کا۔ تو اسی انداز میں آپ نے یہ پوری مشق حل کرنی ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔